یہ ہے ایمازون جنگل، ہماری دنیا کا سب سے بڑا اور ویران جنگل، اتنا بڑا جنگل کہ اگر آپ کو اس کے بیچ کھڑا کر دیا جائے تو آپ کو یہاں سے باہر نکلنے میں پورے 472 دن لگ جائیں گے، اور اسی سفر میں آپ کا سامنا ہوگا ایسے جانوروں سے جن کا چھوٹا ہونا اور پھر بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان دونوں کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آپ کو مار کر اپنا پیٹ بھرنا، کیونکہ یہ ہے ایمازون جنگل اور یہاں ایک چھوٹی سی چونٹی بھی آپ کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ جنگل زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جو 55 لاکھ سکوائر کلومیٹر کی زمین پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایریا اتنا بڑا ہے جس میں پاکستان جیسے 7 ملک، انڈیا جیسے 2 ملک اور دبئی جیسے 157 ملک آسانی سے اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ یہ جنگل 8 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس ایریا کی بات کی جائے تو یہ جنگل امریکن سٹیٹ سے ہو کر، اور آپ کو یہ جان کر تھوڑا عجیب لگے گا کہ اس وقت جتنی بھی جاندار چیزیں سانس لے پا رہی ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں یہی سے ملتا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل جہاں پر پوری طرح سے بس قدرت کا راج ہے، اس لیے یہاں سب کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ آج آپ ایمازون جنگل کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقت جانیں گے جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ آخر ایمازون کتنا بڑا ہے، اور وہ کون کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے ہزاروں سالوں سے اس جنگل میں ہر جگہ اپنا قبضہ جما رکھا ہے؟ ہماری چینل پر پھر سے آپ سب کا خوش آمدید۔ اگر آپ چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ویسے تو ایمازون جنگل کا ٹوٹل ایریا 55 لاکھ سکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ایک مکمل راؤنڈ لگایا جائے تو ایمازون جنگل کا بارڈر ہی 9500 کلومیٹر لمبا بنتا ہے۔ یعنی یہ فاصلہ اتنا ہی ہوا جتنا کہ ممبئی سے نئی دہلی اور پھر کراچی سے اسلام آباد کے اگر 7 چکر لگائے جائیں۔ اس بڑے اور گھنے جنگل کو ایمازون رین فارسٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہو جس میں بارش نہیں پڑتی ہو۔ ایمازون فارسٹ اتنا گھنا جنگل ہے کہ یہاں جب بھی بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی 10 منٹ کے بعد ہی درختوں سے ہوتا ہوا نیچے زمین پر گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے یہاں دن کے وقت بھی رات کی طرح ہی گہرا اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی نہیں گزرنے دیتے۔ یہاں بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے جانور، پرندے اور پلانٹس کی ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمازون کے جنگلوں میں ہی پائی جاتی۔ یہاں اب تک 40,000 پودوں کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے مہنگے ترین پرندے، 2200 سے زیادہ مچھلیوں کی قسمیں، 275 میملز اور 300 اسی عجیب و غریب دکھنے والے جانوروں کی کئی نسلیں موجود ہیں۔ اگر یہاں کے چھوٹے جانور کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے زہریلے کیڑے دیکھے جا چکے۔ یہ جنگل جتنا باہر سے دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اندر سے اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایسے چھوٹے بڑے جانور پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان غلطی سے بھی اس جنگل میں داخل ہوتا ہے تو اس جنگل میں سب سے پہلا سامنا اس کا گرین ایناکونڈا سے ہوگا۔ یہ سبز ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا اور زہریلا سانپ ہے جو لگ بھگ 30 فٹ لمبا اور 250 کلو وزنی ہوتا ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنا شکار کرتا ہے تو اپنے سے بھی بڑے اچھے خاصے جانور کو ایک ہی جھٹکے میں زندہ نگل جاتا ہے۔ ایمازون میں اس جیسے کتنے ٹوٹل ایناکونڈا موجود ہیں اب تک کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا، لیکن یہاں پر ایناکونڈا کے ساتھ ساتھ کوبرا اور پائتھن جیسے خطرناک سانپوں کی ہزاروں نسلیں موجود ہیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کو بھی کسی چونٹی نے ضرور کاٹا ہوگا، کیونکہ یہ چونٹیاں گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی، لیکن وہ بھی جب انسانی جسم کو کاٹتی ہیں تو پورا جسم ہی درد سے کانپ اٹھتا ہے۔ مگر ایمازون فارسٹ میں چونٹیوں کی ایک ایسی نسل بھی پائی جاتی ہے جس کا ڈنک انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ بلٹ اینٹ کے نام سے پہچانی جانے والی اور اپنے اندر زہر رکھنے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو کم از کم 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ بائی چانس کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان لے سکتا ہے۔ اس کو بلٹ اینٹ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کے ڈنک کا درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے۔ ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے اس جنگل میں دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے بہاؤ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی موجود یہ ہے ایمازون ریور۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمازون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا کر گرتا ہے۔ لگ بھگ 339 فٹ گہرا یہ ریور جہاں رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے خونخوار اور بڑے مگرمچھ جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
حیرت انگیز طور پر ایمیزون ریور میں ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزر رہا ہوتا ہے، اور اس پانی کی مقدار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول سٹی سٹار شرم الشیخ جو مصر میں موجود ہے، اس کو ایمیزون سے گزرنے والا یہی پانی صرف ایک سیکنڈ میں بھر سکتا ہے۔ ایمیزون سے ہوتا ہوا جتنا بھی پانی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے، دنیا کی ٹاپ 14 ریورز کو بھی اگر ملایا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر پائیں۔ یہاں انسانی آمدورفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈولفن کا۔ تقریباً 9 فٹ لمبی اور 200 کلو وزنی یہ پنک ڈولفن دوسری ڈولفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز اور سمجھدار ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ ویسے تو ڈولفن انسانوں کے ساتھ کافی زیادہ گھل مل جاتی ہے، مگر پنک ڈولفن وہ واحد ڈولفن ہے جو انسانوں پر بھی حملہ کر سکتے۔ سائنٹسٹس اور ریسرچرز کے پاس کافی ثبوت ہیں کہ پچھلے 2500 سالوں سے ایمیزون ریور میں ایک ایسی مچھلی بھی موجود ہے جس کو الیکٹرک الفال کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ مچھلی کی ایک قسم ہے جو اپنے دفاع کے لیے ایک بہت بڑا کرنٹ دیتی ہے، جس کو ابھی تک 860 والٹ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک الفال نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ دیا اور موقع پر ہی ان کو مار ڈالا۔ انسان تو انسان، مچھلیوں کی یہ نسل اپنے سے 100 گنا بڑے جانور کو بھی نہیں چھوڑتی، اس کے سامنے جو بھی ہو بس بجلی کا ایک جھٹکا دے کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ سائنٹسٹس کا کہنا ہے کہ الیکٹرک الفال 860 والٹ کا کرنٹ پیدا کر سکتی ہے، جس سے کسی بھی جاندار چیز کا نروس سسٹم فیل ہو سکتا ہے۔ مارٹن اسٹریلی ایک میراتھن سوئمر ہے جس نے پوری ایمیزون ریور کو سوئمنگ کر کے پار کیا تھا۔ جی ہاں، وہی ریور جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جائنٹ الیکٹرک الفال ایناکونڈا جیسے بڑے سانپ موجود ہیں۔ پھر آخر کیسے مارٹن نے ان سب چیزوں سے بچ کر یہ ریکارڈ اپنے نام کیا، اور وہ بھی صرف 66 دنوں میں۔ 2007 میں یہ انسان دنیا کا سب سے خطرناک ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے دنیا کی سب سے خطرناک جگہ چنتا۔ اس ریور میں مارٹن دن کے وقت روزانہ 10 گھنٹے سوئمنگ کرتا تھا اور باقی وقت آرام کرتا تھا۔ مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنے خطرناک ریور میں جہاں ایناکونڈا، جنگلی الیکٹرک الفال اور دوسرے کئی خطرناک جانور موجود تھے، ان سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو اس کے ساتھ الگ بوٹ پر آتی تھی وہ ریور کی دونوں سائیڈوں پر گوشت کے بے شمار ٹکڑے پھینکتی تھی تاکہ ان جان لیوا مگرمچھوں کا دھیان اپنی طرف مبذول کرایا جا سکے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں ایک ایسی ریور بھی موجود ہے جہاں پانی ہر وقت الفابل رہا ہوتا ہے۔ 5 کلومیٹر لمبی اپنے اندر سے دھواں نکالتی ہوئی یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو کی سرزمین پر آتا ہے۔ اس ریور میں پانی کا درجہ حرارت 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، جس میں کسی بھی چیز کو آسانی سے پکایا جا سکتا ہے۔ پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت الفابلتا رہتا ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی اصلی وجہ معلوم نہیں۔ ایمیزون کے اس عالیشان جنگل کے قریب 600 قبیلے بھی بستے ہیں۔ یہ لوگ اسی جنگل کے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی جدید دنیا نہیں دیکھی، اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے رد عمل دیتے ہیں جیسے انہوں نے یہ چیز پہلی بار دیکھی ہو۔ ایمیزون میں ایسے کئی پراسرار مقامات ہیں جن کو جب سیٹلائٹ امیجز سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریا پر زمین پر کچھ عجیب و غریب نشان بنے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سائن جنہیں جیوگلفز بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے کئی جیوگلفز کا سائز 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور ایسے ہی 300 سے بھی زیادہ جیوگلفز ایمیزون فارسٹ میں دیکھے گئے۔ آخر ان عجیب و غریب نشانات کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور آخر یہ کب اور کس نے بنایا تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ میں پارٹ 2 لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔